نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين لائق عزت تکریم سامعین محترم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ اسی قادر مطلق نے اس کائنات کو بنایا، اور جب سے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کا نظام بھی اللہ نے ہی بنایا ہے۔ کائنات کے نظام کا ایک حصہ دنوں اور مہینوں کا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا ہے، زمینوں کو بنایا ہے، اس دن سے 12 مہینوں کا ایک نظام بنایا ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں تم اپنے ساتھ ظلم نہ کیا کرو، اپنے ساتھ ظلم نہ کرو، بلکہ کس قدر مشرکوں نے مسلمانوں کو اس وقت تنگ کیا ہوا تھا، حکم آیا کہ ان سے قتال کر۔
اور ساتھ اس بات کا یقین بھی کر لو کہ اللہ کی نصرت اور مدد جو ہے وہ متقی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ان حرمت والوں مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے جس کا آغاز ہو چکا۔ محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھو ابتدائی ایام میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رمضان المبارک کے روزے رکھا کرتے، اس کے بعد جس طرح 10 محرم کا روزہ رکھنے میں تلاش میں رہتے، اس اہتمام کے ساتھ اور کوئی روزہ نہ رکھتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو یہ بات سمجھا دی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے فضیلت والے روزے وہ محرم کے روزے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روزے کی بات کی، وہاں یہ ایک خبر بھی دی، خوشخبری بھی سنائی، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، جب آپ سے سوال کیا گیا کہ 10 محرم جس کو یوم عاشوراء کہتے ہیں، اس دن کے روزے کا اجر کتنا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ پچھلے پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ ایک مسلمان جس کا دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان ہے، ایک وہ مومن جس کا دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہے۔ مسلمان اور مومن ان دونوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میرا رب خالق اللہ ہے، تو مسلمان اور مومن کو پھر اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو پسند کرنا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا مل کے کوئی نظام بنائے، وہ اللہ کے نظام سے بہتر نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اللہ عز و جلال جو خالق ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ انسانیت کی بہتری کے لیے کون سا نظام ہوگا۔ وہ نظام اللہ نے وحی کی صورت میں، قرآن کی صورت میں اور اپنے پیغمبر کے فرمان کی صورت میں اس مخلوق کو عطا کر دیا۔ اس محرم الحرام کے آغاز میں چند باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ بینگ اے مسلم، میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں اس عظیم مہینے میں ایام کو کیسے گزاروں، میرے تصورات اور تخیلات اور نظریات کیا ہونے چاہیے، میرے ارادے کیا ہونے چاہیے، اور پھر میرے اس مہینے میں ایکشنز کیا ہونے چاہیے، مجھے کون سے اعمال بجا لانے چاہیے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہ دن چونکہ اللہ کی مرضی سے طے ہوا اور نبی معظم نے اللہ کے فرمان کی روشنی میں ہجرت کی، نتیجہ کیا نکلا؟ جن کو اللہ کے رسول سے سچی محبت تھی انہوں نے اس بات کو پسند کیا اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ وہ محرم قرار دیا گیا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی توجہ دلانے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال ہجرت کی ہے اور اسلامی ریاست مدینہ میں قائم کی ہے، تو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو ہم اسی سے ہی اپنے اسلامی سال کا آغاز کیا کریں۔ چنانچہ ذوالحجہ میں یہ ہجرت ہوئی، مدینہ میں آ کے جو پہلا چاند طلوع ہوا اسلامی ریاست کے اندر وہ محرم کا چاند تھا۔ اس دن سے مسلمانوں نے یہ نظام ہی پسند کیا کہ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز۔ اور ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر اسلام نے نظام تو دیا ہے جس کو قمری نظام کہتے ہیں۔ اور کیوں اسلام نے یہ نظام دیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں بھی اللہ ذو الجلال نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، لوگ چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ یہ اسلامی اور قمری مہینے ہی ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی عبادات بجا لاتے ہیں۔ روزہ بھی رکھنا ہو تو کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے 1 جنوری کو روزہ رکھنا ہے، رمضان 1 جنوری کو شروع ہوگا یا 1 جولائی کو شروع ہوگا۔ وہاں نظام کیا ہے؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند جب نظر آئے تو روزہ رکھو اور چاند نظر آئے تو عید مناؤ۔ کس چیز کا چاند؟ رمضان کا چاند نظر آئے تو روزہ رکھو، شوال کا چاند نظر آئے تو عید مناؤ۔ میری عبادت روزہ جو ہے، عید جو ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول نے جوڑا ہے تو قمری نظام کے ساتھ جوڑا ہے۔ قربانی اور حج کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قمری نظام کے ساتھ رکھا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، ذوالقعدہ ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ وہاں بھی دوسرے سالوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں اور مومنوں کے لیے نظام جو ہے وہی نظام ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر اور اس پیارے صحابہ نے پسند کیا اور اس کے مطابق تعلیمات دیں اور سیکھیں اور آگے پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں بھی فرمایا۔ سنن ابی داود کی روایت ہے وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، کسی بھی چیز میں مال میں زکوٰۃ نہیں جب تک سال نہ گزر جائے۔ سال کون سا نہ گزر جائے؟ جو اسلامی سال۔ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں
اور اپنے بہی خواہوں سے دوبارہ بیان کیے دیتا ہوں کہ حتی یحول علیہ الحول، سال جب تک نہ گزر جائے زکوٰۃ نہیں ہوتی سونے اور چاندی میں اور مال میں۔ یہ کون سا سال ہے؟ کوئی بھائی مسلمان اگر بھول کے کہے میں تو جولائی میں زکوٰۃ دوں گا، میں تو جنوری میں زکوٰۃ دوں گا، یہ بھی ایک تاریخوں میں تاریخ ہے، چل رہی ہے، مسلمانوں کو مجبوراً اڈاپٹ کرنی پڑی ہے، لیکن شرعی مسائل میں تبدیلی نہیں ہوتی میرے محترم۔ اگر آپ جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے تو 365 دنوں کا یہ سال بنے گا، لیکن اگر اسلامی سال کو آپ دیکھیں گے تو 354 دنوں کا یا 55 دنوں کا سال بنے گا۔ آپ نہ چاہتے ہوئے لاشعوری میں پہلی صف میں نماز پڑھنے والے بھی اگر ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، ہر سال 10 سے 11 یا 9 دنوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نے نظام غلط اختیار کیا۔ یہ 9 اور 10 دن کی زکوٰۃ جو ہے، انسان لاشعوری میں اس کا چور بن جائے، یہ کتنی بہت بڑی بات ہوگی، اور ہے بھی بندہ نیک۔ تو زکوٰۃ کا سسٹم بھی اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال کے ساتھ لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کا بھی حکم دیا ہے، تو یہ نہیں کہا جنوری میں دے دو، سال کا شروع ہے۔ کب صدقہ فطر دینا ہے؟ جب شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، صبح کی نماز کے بعد عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے دو، یا 2 دن پہلے بھی دے سکتے ہو جیسے صحابہ دیا کرتے تھے۔ تو صدقہ فطر کا تعلق بھی اسی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں افضل ترین ایام کا تذکرہ کیا ہے، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ گرمیوں کی چھٹیوں کا موقع ہے تو کاغان کے چکر لگا لو، یہ افضل ترین دن ہیں۔ وہاں فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں۔ وہاں بھی اسی نظام کے ساتھ مسلمانوں کو جوڑا۔ مسلمانوں کو جہاں 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے، تو وہ بھی کون سا مہینہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے۔ وہاں کوئی اگست اور دسمبر کی چھٹیوں کی بات نہیں ہے میرے محترم، وہ رمضان کی بات ہے۔ اسلامی نظام جو ہے وہ رمضان، شوال، یہ مہینے اسلامی سال کے ہیں۔ جو لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کرتا ہے، جو رمضان میں ہوتی ہے، جو بڑی ہی بابرکت رات ہے، اللہ ذوالجلال سے 83 سال 4 مہینوں سے زیادہ عبادت کا اجر و ثواب نصیب فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ افضل ایام الدنیا، دنیا کے بہترین دنوں میں سے ایک دن قربانی کا دن بھی ہے۔ یہ بھی اسلامی سال کے 10 ذی الحجہ ہے، ثم یوم القر، پھر 11 ذی الحجہ ہے۔ ان ساری احادیث سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان کو اپنی تاریخ نہیں بھولنی چاہیے، حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے، اس نظام کی عظمت کو پہچانا جائے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت بھی ہوگی تو وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 3 مہینے عدت ہے، اس کی عدت میں بھی اعتبار انہی مہینوں کا کیا جائے۔ اگر کسی کا خامند فوت ہو گیا ہے تو اسے بھی 4 مہینے 10 دن جو عدت عورت کو گزارنی ہے، وہ بھی اسلامی مہینے کے 4 مہینے 10 دن ہیں۔ کسی عورت نے خلا لے لیا ہے اور اس کی عدت 1 مہینہ، وہ عدت بھی 1 مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے عدت گزارنے کے بعد آگے شادی کر سکتے۔ تو اللہ ذوالجلال نے مسلمانوں کے تمام امور کو
اسلامی سال کے ساتھ جوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے روزے کے بارے میں جو حکم دیا تھا کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ 9 ذی الحجہ ہے، وہ یہ جنوری فروری کے ایام کی بات نہیں ہے، وہ 9 ذی الحجہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے، ہمیں اللہ ذو الجلال کے اس نظام کو پسند کرنا چاہیے۔ اب انسان زندگی کے بہت سارے کارنر میں مجبور ہوتا ہے، دوسری تاریخ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، لیکن اسلام کی جو ضروریات ہیں، جو احکام ہیں، وہ اسلامی تاریخ کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، وہ قیامت تک ایسا رہے گا، کیونکہ اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ یہ ہے سیدھا دین۔ جو سب سے پہلی ذمہ داری ہمیں اسلامی سال کو پہچاننا ہے اور ان کے مہینوں کی جو عظمت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے ان کا اعتراف کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے زاویوں کو بنانا ہے۔ اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں تو کس مہینے میں؟ رمضان میں۔ تو وہاں بھی اللہ عز و جلال نے مسلمانوں کو اسی مہینے کے ساتھ ہی جوڑا ہے۔ اور شاید کہ کسی کو معلوم ہو یہ وطن عزیز پاکستان، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، یہ بھی اللہ نے دیا تو کب دیا تھا؟ 27 رمضان کو دیا تھا۔ اور تعجب یہ ہے کہ لوگ، کوئی حرج نہیں، کہنے والے ہی کہتے ہیں، تو یہ خوشی تو 27 رمضان کو منانی چاہیے تھی۔ کیسے؟ سجدے کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، کیونکہ اگر یہ اسلامی ریاست ہے اور بلا شبہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے تو پھر اس کی خوشیوں کا معیار تو وہی ہوگا جو اسلام نے دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے مکہ جب فتح کیا، اللہ ذو الجلال نے ان کو یہ انعام دیا تو اللہ کے رسول نے کیسے اس کی خوشی منائی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کو خالص کیا، بیت اللہ میں سجدے کیے، لوگوں کو معاف کیا، ظلم سے روکنے کی ترغیب دی کہ ظلم کے قریب نہ آنا، کسی کے حقوق کو پامال کرنے سے روکا۔ یہ وہ اقدار ہیں جو انسان کو اپنانی چاہیے، جس سے قومیں زندہ ہوتی ہیں، جس سے نظریات ایسے بنتے ہیں جس سے قومیں کبھی گرتی نہیں۔ دوسری ذمہ داری جو اس مہینے میں ہے ہر مسلمان کی، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہماری طرح منتقل کیا تو کنہوں نے؟ ان پاک باز ہستیوں نے جن کو صحابہ کہتے ہیں۔ یہ اسلامی سال کا آغاز بھی کیا تو کس صحابی نے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ حق یہ ہے کہ جن لوگوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے، آج ان ہستیوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کی جائے، آج ان ہستیوں کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے دعائیں کی جائیں، آج ان نفوس قدسیہ کے نقش و قدم پہ چلنے کو اپنا وطیرہ بنایا جائے، آج ان نفوس قدسیہ کے ان لائنوں کو، جو لائنیں انہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھی، انہی کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو بنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی بات آپ نے سنی۔ یہاں یہ رک کے ایک بہت بڑا مغالطہ بھی میں دور کرنا چاہوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وطن عزیز میں فلاں اسلام لے کے آیا، فلاں اسلام لے کے آیا۔ کبھی حقائق کی زندگی میں بھی وقت گزارا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی تھی، اور صدیق اکبر کی خلافت کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور اللہ ذو الجلال نے اس جیسا بہادر اس امت میں پیدا ہی نہیں کیا۔ سچ کہا تھا اللہ کے رسول نے، لو کان بعدی نبی لکان عمر،
لوگوں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں، یہ میں 15 ہجری کی بات کر رہا ہوں، 10 ہجری کو اللہ کے رسول اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ عثمان بن ابی العاص الثقفی، جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بحرین اور عمان کے اس وقت گورنر تھے، اور ان کے بھائی حکم بن ابی العاص الثقفی، ان دونوں بھائیوں کو ذمہ داری دی 12 صحابہ کی قیادت میں وہاں سے یہ قافلہ سچا اور سچا دین پہنچانے کے لیے ہندوستان روانہ کیا گیا۔ اس وقت پاکستان تو الگ نہیں تھے، 47 میں الگ ہوا۔ یہ ہندوستان، یہ پورے کا پورا جو علاقہ تھا، یہ 12 صحابہ سیدنا عمر کے زمانے میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی، جن کی بیٹی سیدہ حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور مومنوں کی ماں ہیں، جب یہ شہید ہوئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشن کو گرنے نہیں دیا۔ مشن کیا ہے؟ وہ دین جو محمد مصطفیٰ لے کے آئے اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں حکیم بن جبلہ عبدی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 5 صحابہ دوبارہ سے ہندوستان بھجوائے۔ یہ 12 اور 5 17 صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ہندوستان میں سچے اسلام کا پھلیرا لہرا رہے تھے، اور آج مسخ شدہ کتابیں لکھتی ہیں جو بدقسمتی سے پڑھنے کو ملتی ہیں اس پیارے وطن میں، فلاں لے کے آیا اسلام اور فلاں لے کے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں شہید کر دیا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے یہ داماد، جن کے گھر میں سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں، جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو 3 صحابہ کی معیت میں ایک قافلہ دوبارہ ہندوستان میں بھجوایا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں بھی صحابہ یہاں تشریف لائے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھالی تو اس وقت محلب بن ابی صفرہ کی قیادت میں 4 صحابہ کی معیت میں 44 ہجری کو ایک قافلہ دوبارہ ہندوستان میں بھجوایا۔ اور یہ میں صرف ہندوستان کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ورنہ تاریخ یہ بتا سکتی ہے اور تفصیلات ہیں کہ ان تمام نے دنیا کے کونے کونے میں کہاں کہاں صحابہ کو اور تابعین کو بھجوایا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے چلے گئے، ان کے بیٹے یزید آئے، منذر بن ابی الجارود اس کی قیادت میں 60 ہجری کو ایک قافلہ دوبارہ ہندوستان میں آئے۔ 25 صحابہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹے کی حکمرانی تک ہندوستان میں سچا دین پہنچانے کے لیے یہاں پہنچے۔ اور آپ کے لیے یہ حیرانگی ہوگی، ان 25 صحابہ کے بعد 41 تابعین بھی، وہ مبارک ہستیاں بھی آئیں، اور ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جس کو ہر شخص جانتا ہے، محمد بن قاسم۔ یہ 42واں تابعی تھا جس نے ہند اور سندھ کو فتح کیا اور اس کی فوجیں ملتان تک پہنچی۔
18 تبع تابعین ہندوستان تشریف لائے. اس سلسلے کو ذرا پہچانیے تو صحیح. وقت تھوڑا ہے وگرنہ ان 25 صحابہ کے نام، ان 42 تابعین کے نام اور ان 18 تبع تابعین کے نام اور کیسے کیسے آئے اور کس کس طرح انہوں نے فتوحات کی اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، یہ میں تفصیلات بتاتا. اس لیے اس ذہن سے وہ مسخ شدہ تاریخ نکال دیجئے جو لکھتی ہے کہ فلاں لے کے آیا اور فلاں لے کے آئے اور صوفیہ اسلام لے کے آئے. یہاں صحابہ اسلام لے کے آئے، تابعین آئے ہیں، تبع تابعین آئے ہیں. یہ سچا اور سچا اسلام اس علاقے میں وہ پہنچا تھا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کے آئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بات کر رہے تھے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ محرم الحرام میں دوسری ذمہ داری یہ سمجھے کہ جن صحابہ نے یہاں دین پہنچایا ہے ان کی عظمت کو پہچانے. جس طرح اسلامی نظام کی عظمت کو اسے پہچاننا ہے اور زندگی کے معاملات کو اس کے مطابق ترتیب دینا ہے، ان ہستیوں سے سچی محبت کرے. کون سی ہستیاں؟ اولئک ہم الراشدون، جس کو قرآن کہہ رہا یہ رشد و ہدایت والے ہیں. اولئک ہم المفلحون، جن کو قرآن کہہ رہا ہے فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں. کون سے صحابہ ہیں؟ اولئک ہم الفائزون، فوز و فلاح اللہ نے جن کی قسمت میں رکھی تھی. اولئک حزب اللہ، جن کو قرآن کہہ رہا ہے یہ تو اللہ کا لشکر ہے. کنتم خیر امہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو قرآن کہہ رہا ہے پوری امت میں سب سے بہترین تم ہو. یہ کون سے صحابہ جن سے محبت ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے. تو اس محرم الحرام میں دوسری ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ ہے کہ ان ہستیوں کے ساتھ محبت رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کسی کو نبی سے سچی محبت ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت کو کبھی نہ بھولے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. لوگوں، کائنات میں سب سے بہترین ہستیاں وہ ہیں جو اس وقت میرے زمانے میں ہیں، صحابہ ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے تابعین. ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے تبع تابعین. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات سے اعلیٰ کہہ دیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ نے سنی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے قیامت تک آنے والی انسانیت کی روحوں کو بکھیر دیا. وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا آپ ہمارے رب. عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. اللہ نے پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا، سب سے خوبصورت دل محمد مصطفیٰ کا پایا. فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتی، اللہ نے اس ہستی کو چن لیا اور انہیں سرتاج رسل بنا دیا. ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ نے پھر دلوں کو جھانکا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. محمد مصطفیٰ کے بعد پوری کائنات سے اعلیٰ دل پائے تو صحابہ کے دل پائے. فجعلہم وزراء لنبی، اللہ نے ان ہستیوں کو اپنے محبوب کے وزیر بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے ایک
ضابطہ دے دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں، ان جیسا ایمان کسی کا ہوگا تو وہ ایمان کنسیڈر ہوگا، اگر ان جیسا ایمان نہیں ہے تو اس ایمان کی قیمت کیا ہوگی؟ لیکن آج برا ہو تعصب کا، برا ہو عصبیت کا، ایک گتھی سلجھانے کے بعد میں آگے ایک بات لے کے چلوں گا۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو پوری کائنات سے اعلیٰ، اور کہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کی بیویاں بھی اچھی نہیں اور ان کے ساتھی بھی اچھے نہیں، یہ کامیابی اور محبت کی بات ہے؟ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا، وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا، یہ وہ صحابہ، وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں۔ اور یہ لفظوں پہ غور کیجئے گا، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمَرَ نُوحٍ۔ 950 سال اگر تمہیں زندگی مل جائے، 950 سال عبادت اور ریاضت میں گزار دو، جتنا اجر تمہیں ملے گا اس ایک گھڑی کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایک گھڑی صحابہ نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ گزاری ہے۔ کبھی یہ کتابیں پڑھا کرو میرے بھائیوں اور میرے پیاروں، کبھی یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اپنے گھر میں ترجمے والی رکھ لو، کبھی کھول کے پڑھا کرو۔ میرے اور آپ کے ہاتھ کی لکھی کتابوں میں کیا ہوگا وہ پڑھو جس میں صحابہ کی باتیں ہیں، صحابی کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک گھڑی جو اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ نے گزاری ہے، صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب کچھ بیچ دو تو اس گھڑی کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہا؟ کیونکہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، دیکھا صحابہ کرام تشریف فرمائے، پوچھا آپ نماز پڑھ کے گھر واپس نہیں گئے؟ صحابہ نے جواب دیا، اللہ کے پیارے پیغمبر، ہم نے کہا کہ اب عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بہت اچھا کیا۔ آپ نے سر مبارک کا آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمانے لگے، النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبنا النجوم اتى السماء ما توعد۔ آسمان پہ اللہ نے ستارے بنائے ہیں، آسمان کی امین ہے، جب ستارے جھڑ جائیں گے آسمان بھی نہیں رہے گا، قیامت کا دن ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ۔ میں جب تک زندہ ہوں میرے صحابہ پہ بھی کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں آئے گا، جب میں دنیا سے چلا گیا تو پھر فتنے آئیں گے۔ پھر آپ نے تیسری بات سمجھائی، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ۔ میرے صحابہ میری امت کے امین ہیں، جب تک یہ رہیں گے امت حفاظت میں رہے گی، جب یہ چلے جائیں گے تو امت میں وہ پھر خلف شاری آئے گی، قتل و غارت آئے گی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ کیسا امن تھا؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کو اٹھائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا جنگ ہوگی، صفیں بنے گی، ایک شخص آ کے پوچھے گا، فیکم من صاحب النبی، اور مسلمانوں تم میں کوئی صحابی تو نہیں ہے؟ جواب دیا جائے گا صحابی ہے، دشمن بھاگ جائے گا،
پوچھنے پر بتانے پر بھی دشمن پہ رعب آئے گا اور اللہ مسلمانوں کو فتح دے دیں گے، پھر جنگ ہوگی۔ سوال کرنے والا سوال کرے گا، اچھا یہ بتاؤ، فیکم من صحب اصحاب النبی، اور تم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، وہ تابعی ہو؟ کہا جائے گا ہے۔ اللہ اس پر ہی فتح دے دیں گے، رعب جما دیں گے اور کفر کو شکست ہو جائے گی، پھر جنگ ہوگی۔ کبھی بخاری مسلم گھر میں رکھ کے پڑھا کرو، لوگ پھر پوچھیں گے فیکم من صحب اصحاب النبی، کوئی آپ میں سے کوئی ایسا تو نہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو اور اس نے اس کو دیکھا ہو، یعنی تبع تابعی؟ کہا جائے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ پھر فتح دے دیں گے، دشمن پہ رعب آ جائے گا۔ اصحابی امنۃ لامتی، میری امت کے امین ہیں صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی کیا خوبصورت تربیت کی تھی۔ فرمایا تھا طوبی لمن رآنی ولمن رآ من رآنی ولمن رآ من رآ من رآنی، میں خوشخبری دیتا ہوں، جنت میں ایک طوبہ درخت ہے جس کا حجم اتنا بڑا ہے کہ 100 سال تک گھوڑا دڑکی کے لیے تیار کیا گیا، دوڑتا رہے تو اس درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے پہلے انعام ملے گا تو میرے صحابوں کو ملے گا، پھر تابعین کو ملے گا، پھر تبع تابعین کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو پہچانیے، کیونکہ یہ نظام جو ہے، یہ محرم سفر کا یہ نظام سب سے پہلے صحابہ نے اسلامی ریاست مدینہ میں قائم کیا تھا، اور اپنی زبانوں کو ان ہستیوں کے بارے میں کھولنے سے بچو اور بچاؤ، ان بھولے ہوئے لوگوں کو بھی یہ سمجھاؤ کہ کسی کے پیچھے لگ کے اپنی زبانوں کو اس قدر نہ چلاؤ کہ کل قیامت کے دن اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا کہے گا، گالی دے گا، اس پہ صرف اللہ کی لعنت نہیں، پوری کھربوں فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پوری کائنات کی لعنت ہے۔ امام حمیدی بیان کرتے ہیں ان من السنہ، یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے مسلمانوں کا، الترحم علی اصحاب محمد، جب بھی صحابہ کرام کا تذکرہ آئے، اللہ کے رسول کے ساتھیوں کا تذکرہ آئے تو ان کے لیے ترحم کیا جائے، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ اور لکھنے والے علماء لکھتے ہیں وَالتَّرَضِّ عَنْ أَصْحَابِ، عقیدہ اس کا صحیح ہوتا ہے جو صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہم کہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ کیوں کہے؟ کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے اذا رأيت رجلا يذكر اصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على الاسلام، جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نازیبا ایسے نظریات رکھتا ہے، تذکرہ کرتا ہے بسوء، برائی کے ساتھ، فاتهمه على الاسلام، یہ شخص اس قابل ہے کہ اس پہ تہمت لگے کہ اس کا اسلام کیسا ہے، پہلے یہ چیک کیا جائے۔ اسلام کی نعمت جن کے ذریعے آئی وہ تو ٹھیک نہیں اور ہم ٹھیک؟ کمال نہیں ہو گیا؟ جنہوں نے اسلام پہنچایا وہ تو نعوذ باللہ ٹھیک نہ ہو اور ہم ٹھیک ہو، یہ کیسے ہو گیا؟ امام اہل السنت والجماعہ امام احمد بن حنبل نے سچ فرمایا تھا۔ ابو ذر رازی 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب الرسول اللہ
فَاعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيق۔ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقص بیان کر رہا ہے تو سمجھ جانا یہ زندیق آدمی ہے، بے دین آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان سے بڑی ہستیاں کون ہو سکتی ہیں؟ میری مراد ان ہستیوں سے کون ہیں؟ میری مراد ان ہستیوں سے خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت، صحابہ کرام ہیں۔ کون ہے خلفائے راشدین؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ اللہ کے رسول صحابہ سے کہہ رہے ہیں، اور بیان کرنے والے کون ہیں ذرا یہ بھی غور سے سنیے گا۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی مکرم سے سنا، وہ فرما رہے تھے ابو بکر عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ قیامت کو جب دنیا جنت میں آئے گی، انبیاء و رسولوں کے علاوہ جتنے جنتی ہوں گے ان سارے جنتیوں کے سردار اور سرتاج ابو بکر و عمر ہوں گے۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ سیدنا علی بیان کر رہے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 822۔ اللہ کے رسول نے فرمایا هذان السمع والبصر۔ ابو بکر عمر کی حیثیت اسلام میں اس طرح ہے، ان کی حیثیت میرے نزدیک اس طرح ہے، یہ میرے کان اور میری آنکھیں ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول ابو بکر عمر کو کہہ رہے ہیں۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا، لوگوں اگر دنیا میں میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ اللہ ذوالجلال نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ لوگوں مسجد نبوی میں سارے دروازے بند کر دینا لیکن ابو بکر کا دروازہ بند نہ کر۔ عورت آ کے مسائل پوچھتی ہے، اللہ کے رسول اگر میں آؤں اور آپ نہ ملے تو میں کیا کروں؟ کہا لم تجدینی فاتی ابا بکر، میں اگر نہ ملوں تو دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو میرے ابو بکر سے آ کے پوچھ لینا۔ میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا، لوگوں میں نے ہر ایک احسانات کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا، اس کے بدلے قیامت کے دن میرا رب ہی چکائے گا۔ میں اس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ 2 سال 3 ماہ کے بعد یہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، میں بھی سوچتا ہوں آپ بھی سوچئے، بھلا ایسا ایمان بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کو ضرورت ہے، گھر میں جو کچھ تھا سارا اللہ کے رسول کے سامنے لا کے ڈھیر کر دیا۔ کہا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں گھر چھوڑ کے آیا ہوں تو اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا۔ میں بھی سوچے آپ اپنی جیب کو ذرا خالی کر کے تو دیکھیے کہ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، کیا جو کچھ ہے میں نے دے دینا ہے؟ کون ہمت کرے گا؟ پورے کا پورا سامان گھر کا اللہ کے رسول کی آواز پہ لبیک کہہ کے پیش کر دیا۔ کیسی صداقت تھی اسے ہستی کی کہ ابو جہل کہتا ہے جانتے ہو، سنا ہے کہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی، راتوں رات بیت المقدس گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ مسکرا کے کہتا ہے جانتے ہو یہ تمہارا دوست ہی تو کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اگر اس ہستی نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے۔ سوچا ہی نہیں، کوئی میرز نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج تک اللہ نے جب سے آدم کو پیدا کیا ایسی ہستی اللہ نے دنیا میں بھجوائی نہیں ہے محمد مصطفیٰ جیسی، اور نہ قیامت تک ایسی ہستی ہے پیدا ہوگی۔ وہ جانتے تھے، اس لیے تو صدیق کہلوائے۔
میں کس عمر کی بات کر رہا ہوں؟ کس محرم کی پہلی تاریخ کو انہیں شہید کیا گیا۔ اور یہاں رک کے بھی ایک پیغام دے دوں، جو عمر ابو بکر سے محبت کرتا ہے وہ نمازوں میں شہادت کو پسند کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سورۃ یوسف فجر کی نماز میں پڑھ رہے تھے جب ان پہ وار ہوئے۔ اور جو مجوسیوں سے محبت کرتے ہیں وہ ظالم خارجی لوگ جو آج بھی اس وطن میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں قتل و غارت کو پسند کرتے ہیں، یہ صحابہ کا دین نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا دین نہیں، یہ مجوسیوں کا دین تھا کہ نیک لوگوں کو قتل کرنا۔ فساد کو مومن پسند نہیں کرتا، فساد کو مسلمان پسند نہیں کرتا۔ یہ ظالم داعشی قتل و غارت کرنے والے اور اس طرح کے جتنے بھی مجرم، یہ سب کا سب قبلہ جاتا ہے تو ان مجوسیوں کی طرف جاتا ہے۔ وار کرنے والا تھا مجوسی، اور وار جس پہ ہوا ہے وہ تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جن کو مسجدوں کا بھی تقدس نہیں رہتا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ اسی قبلے کی طرف ہی ہے جو مجوسیوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمان کو تو یہ دین یہ سکھایا گیا ہے کسی پرندے سے بھی ظلم نہ کرنا۔ کس طرح ایک پرندے کے بچوں کو پکڑا، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، فرمایا من فجع هذه بولدها، اس کے بچوں کو کیوں پکڑا ہے؟ محمد کی غیرت برداشت نہیں کرتی کسی پرندے کو بھی دکھ ہو۔ اسلام تو یہ ہے، ایمان تو یہ ہے جو صحابہ لے کے آئے۔ اللہ ایسا ایمان ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ آج ذمہ داری ہے ان ہستیوں سے محبت کرنا جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عمر تیری زبان پہ تو اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، آیتیں 15 اللہ نے اتاری ہے، خواہش اور بات جو ہے وہ عمر نے کی تھی، اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا۔ بیت اللہ میں آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات ہوئی، جبریل ساتھ ہی آ گئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے محبوب مقام ابراہیم پہ رکھتے پڑے ہیں۔ عمر آئے اور آ کے کہا اللہ کے رسول نیک لوگ بھی آتے ہیں، بد لوگ بھی آتے ہیں، مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے۔ اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، جبریل کا نزول ہوا اور حکم آ گیا کہ بیویوں سے کہہ دو، بیٹیوں سے کہہ دو، مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ پردہ کر لیں۔ آج اس ہستی سے محبت یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میرا ایمان کیسا ہے اگر میں اس ہستی سے محبت نہیں کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس راستے پہ تم چلتے ہو شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے، وہ راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے۔ آج کس سے محبت ہے مجھے؟ ایک مسلمان کو محبت کرنی ہے تو اس ہستی سے جس کو عثمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں ایسے ہستی سے حیا کیوں نہ کروں جس کو دیکھ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ ہستی ہے، اعلان ہوا جنگ کے لیے مال چاہیے، کہا اللہ کی رسول اونٹوں کی بات کی ہے، آپ کسی اور سے نہ کہیے یہ اونٹ میں پیش کروں گا 100۔ دوسرا اعلان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 مرتبہ اعلان ہوا، سامان سے لدے ہوئے 700 اونٹ جو ہے، کہا اللہ کے رسول کسی اور کو نہ کہنا یہ میں پیش کرنے کی سعادت دیتا ہوں۔ گھوڑوں کی بات بھی کہا اللہ کے رسول کسی کو نہ کہنا میں 100 گھوڑے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، رات کو دعا شروع کی، دعا کرتے رہے، صبح ہو گئی اور دعا یہ تھی اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو اس سے راضی ہو جا۔ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو چوتھے خلیفہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، علی تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔
مومن علی سے محبت کرتے ہیں، منافق بغض رکھتے ہیں، جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے، ہم اس ہستی سے محبت کرتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ آج اس سے ہمیں محبت کرنی۔ خلفائے راشدین کے بعد ایوب السختیانی کی بات سنیے گا، من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے اپنا ایمان سیدھا کر لیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر سے محبت کی اس نے اپنی زندگی کے راستوں کو روشن کر لیا۔ ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ، جس نے عثمان سے محبت کی اس نے تو اللہ سے روشنی حاصل کر لی۔ ومن احب علی بن ابی طالب فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے علی المرتضی سے محبت کی اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ ومن قال الحسن فی اصحاب رسول اللہ فقد بری من النفاق، جس نے صحابہ کو اچھے جذبات سے یاد کیا وہ اپنے آپ کو نفاق سے بری کر لیتا ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں سے محبت کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کے کہتے ہیں علی میری ایک تمنا ہے کہ زندگی ختم ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں اللہ کے رسول کے خانوادے سے میرا تعلق جڑ جائے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تو دیا تھا اللہ کے رسول کو، وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ سیدنا علی انہوں نے پھر اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر سے کیا۔ کاش امت کو یہ باتیں سمجھ آئے۔ صحیح بخاری کھولیے، خود پڑھا کریں۔ علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کس سے کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ یہی وہ خاتون اول تھی، رات کو عمر نے اٹھایا، آؤ الخیر قد ساقہ اللہ الیک، ام کلثوم اٹھو ایک نیکی گھر آ گئی ہے۔ وہ اٹھ کے مسکرائی، وضو کیا، کہا کون سی نیکی؟ کہا میرے ساتھ چلو، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ ان کی اہلیہ ہے، یہ کس کی بیٹی ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک خیمے کے پاس گئے، جس خیمے میں ایک ایسی عورت تھی مسافر جو امید سے تھی، اس کا خامد پریشان ہے باہر، کہا تم جاؤ، کوئی تجربہ نہیں ہے، ایز اے گائنی ڈاکٹر اس کو خیمے میں داخل کیا، خود لکڑیاں تلاش کر کے کھانا پکا کے پیش کر دیا۔ اندر سے آواز آئی ابشروا بالمولود، اللہ نے بیٹا دیا۔ خامد کو کہتے ہیں یہ کھانا لو، اپنی بیوی کے پاس پہنچو۔ ام کلثوم سے کہا کہ آؤ چلیں، گھر جا کے سجدے میں گر گئے، اللہ تیری توفیق سے یہ نیکی کر کے۔ اور وہ شخص کہتا ہے یہ عمر کتنا اچھا ہوگا جس کی رعایا اتنی اچھی ہے۔ صبح اٹھ کے آیا، کہتا ہے میں نے عمر سے ملنا اور کہہ رہا ہے عمر سے، کہا بتاؤ کیا بات؟ کہا آپ تو میرے ساتھ رات کو کھانا پکا رہے تھے اور آپ کی بیوی تو میری بیوی کی خدمت کر رہی تھی، میں نے عمر سے ملنا ہے۔ کہا مجھے خلیفہ بھی لوگ کہتے ہیں، حکم کیجئے کام کیا ہے؟ یہ اس ہستی کی میں بات کرتا ہوں۔ سیدنا علی چادر پہنتے ہیں اکثر، پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ اکثر یہ چادر کیوں پہنتے ہیں؟ کہا کیا بتاؤں، یہ جس ہستی نے مجھے تحفہ دیا تھا اس کو عمر کہتے ہیں، میں اس لیے پہنتا ہوں اس ہستی کی یاد جب آتی ہے، وہ میرا سب سے گہرا دوست تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی علی فرمایا کرتے تھے لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر، کوئی شخص ابو بکر و عمر سے میری فضیلت بیان نہ کرے، ولا یفضلنی احد علیہما الا جلدتہ جلد المفتری، مجھے اگر پتہ چل گیا نا کسی نے ابو بکر و عمر سے زیادہ میری فضیلت بیان کی ہے، میں اتنے ہی کوڑے ماروں گا جتنا بہتان لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ آج ان ہستیوں کے بعد ہمیں حسن و حسین سے محبت کرنی ہے۔ کون سے حسن و حسین؟
جن کے بارے میں سید المرسلین نے فرمایا ہما ریحانتائی، لوگو یہ تو میرے دونوں پھول ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تو جنت کے شہزادے ہیں، ان سے محبت کرنی ہے، تب ہمارے ایمان کی حقیقت سامنے آئے گی۔ اللہ ان ہستیوں کا قیامت کو ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان۔ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنی ہے، یہ اس مہینے کی تیسری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نظام سے محبت، پھر اللہ ذوالجلال نے اسلامی ریاست اپنے پیغمبر کے ذریعے مدینہ میں قائم کی، اور اس ریاست کو قائم کرنے والے، اس کے خد و خال، اس کو روشن کرنے والے عمل سے وہ صحابہ تھے۔ پھر ان کی عظمت کو پہچاننا ہے اور اس کی محبت کو پہچاننا ہے۔ صحابہ کرام میں سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو کاتبین وحی میں سے تھے۔ 45 قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں تو لکھنے والے کون تھے؟ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کے بارے میں سید المرسلین نے دعا کی تھی، اللہم علمہ الحساب وقہ العذاب، اللہ اس کو حساب و کتاب سکھا دے اور اس کو عذاب سے بچا دے۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے جو نبی کی دعاؤں کے مستحق بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں چند گزارشیں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس مہینے کی ذمہ داری یہ ہے مسلمان کی اس مہینے میں کہ جس طرح یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے جن میں ظلم اور لڑائی کرنا جائز نہیں۔ اس لیے کسی مسلمان کو بدامنی نہیں پھیلانی چاہیے، کسی مسلمان کو جھگڑے اور فساد کی طرف نہیں جانا چاہیے، کسی مسلمان کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کے بارے میں زبان کھولے تو ہم چونکہ نیکی چاہنے والے ہیں، صرف ایک سوال ہے، جب کوئی ابو بکر کو گالی دے تو پوچھنا، عمر کو گالی دے تو پوچھنا آپ کس عمر کو گالی دے رہے ہیں؟ عمر ایک تو سیدنا علی کے بیٹے بھی تھے، اس کو گالی دے رہے ہیں آپ۔ ایک تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، اس کو گالی دے رہے ہیں۔ ایک تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، کس کو گالی دے رہے ہیں؟ پوچھئے گا، زین العابدین کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، کس عمر کو گالی دے رہے ہیں؟ موسیٰ کاظم رحمہ اللہ، ان کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، وہ کس عمر کو گالی دو گے؟ یہ سب ہی بلند پایا ہستیاں تھیں، اولادیں ان کی تھی جن کی محبت میرا ایمان ہے، کس کو گالی دو گے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ گالی ہم دیتے ہیں عائشہ کو، جس کے بستر پہ وحی نازل ہوتی، جس کی طہارت و پاکیزگی کے بارے میں اللہ نے پورا رکوع نازل کیا، تو ذرا سوچ کے پوچھئے گا کہ جعفر صادق رحمہ اللہ کی بیٹی کا نام بھی تو عائشہ تھا، کس کو گالی دے رہے ہو؟ وہی جلیل القدر انسان موسیٰ کاظم کی بیٹی کا نام بھی تو عائشہ ہی تھا، علی رضا رحمہ اللہ کی بیٹی کا نام بھی تو عائشہ ہی تھا۔ یہ وہ ہستیاں تھی جن کو پتا تھا نہ ابو بکر عمر سے دنیا میں کوئی افضل ہے، نہ عائشہ سے زیادہ کو اللہ کے رسول کو پیارا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی اولادوں کے نام بھی یہی رکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سمجھنے والوں کو اس مہینے میں کسی کو لعنت بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو انسان کسی کو لعنت بھیجتا ہے اگلا لعنت کا مستحق نہ ہو تو خود لعنتی بن جاتا ہے۔ جھوٹ مت بولیے کہ یہ ہوا اور یہ ہوا،
جھوٹ کا عذاب بڑا سخت ہے، سچ بولیے۔ سچ کیا ہے؟ جو قرآن نے بیان کیا، جو محمد مصطفیٰ نے بیان کیا۔ ذمہ داری ہے کہ اس مہینے میں اس بات کی تمنا کیجئے کہ اللہ توفیق دے ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے رکھا تھا اور 1 سال کے گناہ اللہ ذوالجلال معاف فرماتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں سچا دین اختیار کرنے اور انہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، جس طرح تو نے دین کی آبیاری اپنے محبوب کے ساتھیوں کے ذریعے کی، قیامت کو ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرما۔ الہ العالمین، اپنے محبوب کی رفاقت جنت الفردوس میں نصیب فرما اور اپنا دیدار نصیب فرما۔ اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کو امن کا گہوارہ بنا، اور جملہ وہ لوگ جو امن کو بحال رکھنے والے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، اس ملک کی افواج کی حفاظت فرما، ہر قسم کے فساد اور جھگڑے اور بدامنی سے اس ملک کو بچا، اور محبت و احترام کی فضا کو قائم فرما۔ اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک قرآن کی طرف رجوع نہیں ہوتا، محمد کے فرمان کی طرف رجوع نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمد